ماں دی خدمت کردا ساں، ایک دن اینا دل اداس ہویا حضور کلوں، دل کیتا کدی پر لگے ہوئے اڑ کے محبوب کو ٹر جاواں، اڑ کے آقا کل میں چلا جاواں۔ بلاخر ماں دے پیر پڑے، ماں دا مقام پوچھنا ہی تے میری سرکار کلوں پوچھ، ماں دا مقام پوچھنا ہی تے میرے آقا کلوں پوچھ، باپ دا مقام پوچھنا ہی تے میرے آقا کلوں پوچھ۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے نے میں عرض کرنا وہاں صحابہ وچ ایک دن میری سرکار فرماندے نے مینوں انہاں کو ابا یاد آیا، مینوں انہی کو اماں یاد آئی۔ میاں صاحب فرماندے نے پائی پائیاں دے ویری گلدی تے پائی پائیاں دیاں باواں باپے او سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پہ سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میری سرکار نو پتہ نہیں ابا کنا کو یاد آیا۔ مسلمانوں ذرا دور اندیشی نہ سوچو، سرکار فرماندے نے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا تے پھر میں سورت فاتحہ شروع کر دیندا، صحابہ ابا تے حضور نے ویکھیا ہی نہیں، باپ تے میری سرکار نے ویکھیا ہی نہیں۔ ماں 6 سال دی عمر تے ماں وصال فرما گئی۔ حضور نو پتہ نہیں علامہ خان صاحب کتنا اپنا اماں تے ابا یاد آیا۔ اے یاد انہاں نو آوندا ہے جڑے تابعدار ہوندے نے، یاد انہاں نو ماں پیو ہوندا ہے، ماں پیو انہاں نو یاد ہوندا ہے جڑے ماں پیو نو سمجھدے نے، ماں پیو دی محبت اپنے سینے وچ رکھدے نے۔ میری سرکار ایک دن موج چائے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا بہشت دا وچکارلا دروازہ ویکھنا، عرض کیتی آقا بخاؤ، فرمایا اپنے اپنے گھراں نو چلے جاؤ، جا کے اپنے ابے دے چہرے دی زیارت کر لو، اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لو۔ فرمایا بہشت دے درمیانی دروازے چ ایک دروازہ ہے، میں تو انو دس چلیا ہن حفاظت کر لو یا انو ضائع کر لو۔ میاں صاحب نے یہ نقشہ کیویں بیان فرمایا؟ میاں صاحب فرماتے نے باپ مرے سر ننگا کوئی اتے ویر مرن کنڈ خالی، مرن محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، ماما ماما جڑے ویلے میری سرکار دی والدہ نے وصال فرمایا، حضرت ام ایمن فرماندیاں نے میں سرکار نو پیچھے روندیاں ویکھیا، میں سینے نال لا کے کہنیاں پیارے محمد نہ رو، میں جنہ چکر زندہ رواں گی میں تینوں ماواں والا پیار دیواں گی۔ میری سرکار نے پاکیزہ لب ہلا کے فرمایا ام ایمن جنہ دیا ماواں جان انہاں دیا اکھاں وچ اتھرو کیوں نہ آیا، ٹر جان جنہ دیا ماواں نو دیندا کون پیار، ماں دے باجو ساری دنیا دسے وانگ اجاڑ، ٹر
جان جنہاں دیاں ماواں انہوں دیندا کون پیار یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا عشق محبوب میں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتی ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں یہ حقیقت ہے اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح اور یہ نہ سوچو وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں گھر سجا کے گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا کیا دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں گھر سجا کے گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا
کہ محبوب کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء شب اسراد دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار ذوی الاحترام علماء کرام نقیب محفل بانیان محفل جناب محمد وحید احمد صاحب جناب شوکت علی صاحب اور حلقہ یاران عشق و مستی اجدا پاکیزہ اور بابرکت اجتماع اشتہاراتوں معلوم ہے کہ محافل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام اجدا عنوان ہے. میرے تو قبل قبلہ مفتی صاحب اور دیگر علماء کرام اور شناخان محبوب اپنے اپنے وقت دے مطابق محبوب دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کر رہے سن. میں چونکہ ادنا جا خادم ہون دی حیثیت حاضر ہاں اور اج میں اس ہستی دا ذکر چھیڑنا اگر صفحے اشاق نو کھول کے دیکھیے تے حضور دی صف دے بڑے بڑے عاشق نے بڑے بڑے اشاق نے حضور دی صف دے تے انہاں اشاق دے وچوں کچھ عاشق او نے جنہاں بغیر ویکھے تو پیار کیتا حضور دے آن تو پہلے بھی پیار کیتا حضور نو ظاہرن ویکھیا بھی نہیں انہاں پیار کیتا کچھ او سن جنہاں آ کے ویکھ کے پیار کیتا کچھ او سن جنہاں نے نال چل کے پیار کیتا نال ٹر کے پیار کیتا کچھ او سن جڑے اس انداز نال بھی پیار کر گئے کہ صفاں سدھیاں ہو رہی ہیں تے پھر پوچھیا جا رہا ہے یہ کی یہ ماجرا انہیں آکھیا او دی وجہ تو جنگ پئی ہوندی او سماری چھال تے مصطفیٰ کول آ گیا اس انداز نال بھی کسے نال پیار کیتا. لیکن میں آج اس ہستی دا ذکر چھیڑن لگا جنہیں زمانہ مصطفیٰ پایا تے ضرور ہے زمانہ مصطفیٰ علیہ السلام پایا تے ضرور ہے لیکن مستور الحالی ماں دی خدمت مست رہنا اگے گل بھی نقیب محفل جناب قادری صاحب مستی دی کر رہے سن تو میں حضور دے دور دے وچوں ایک مستی والا جانا حضور دے زمانہ مبارک وچ مولانا ایک مستی والا وجود جنہوں حضور خود فرمایا کہ واقعی میری امت دا مست ہے واقعی میری امت دا حضرات محترم انہوں سید التابعین خیر التابعین جسنو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے سہیل یمنی آفتاب یمنی دی القاب دی نال خواجہ خواجگاں راحت سالکاں سکون عارفاں منزل عاشقاں حضرت خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ دا آج ذکر خیر کیتا جائے گا. خالق نے فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہاں نے ایمان دی دولت نصیب ہو گئی. ایک ذہن وچ بات رکھ لو قبلہ مفتی صاحب حضرت صاحب تشریف فرمانے میں تے خادم ہو کے گل کرنا خطیب ہون دی تے جاج آئی کوئی نہیں سانو تے انہاں کو پتہ ہے کہ وٹے نو تکا وجدا ہے نظر چ حقیر گزرے اگلے وال جاندا ہے وہ بھی تکا ماردا ہے حقیر گزرے وٹے نو حکم ہوندا ہے کہ تو انج کریں ٹھوکر کھا کے نہ پیر چومنے نہ چھڈی
ہاں ٹھوکر کھا کے پیر چومنے نہ چھڈی تو پیر چومدا رہی پاویں ٹھوکر وجدی رہے اس ویڑے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اونٹ مستیا ہوئے نا تے من دی بجائے 2 من بھار چکدا تو مستی تے لے محبوب دے ذکر دی مستی تے لے کہ مست رہیں گا تے تیرا دھیان جانا کدھر دھیان تے تیرا جانا ہی نہیں کسے پاسے جے تو مست رہے ہو تے جے تو ہی مستی جو باہر رہے ہو تے دھیان تے باہر رہنا اس واسطے مہربانی فرماؤ کوشش کرو کہ محبوب دی تبا دے مست ہو محبوب دے حکم دے مطابق مست ہو تے میں اج اس سونے دی گل چھیڑن لگا جدی مستی دی چادر میرے محبوب نے لائی ہے اگر محبوب ہونا دی مستی دی چادر نہ لاندے تے خواجہ ویس فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی مینوں سنجھاندا ہی کوئی نہ کہ میں یہ تے حضور نے میری مستور العالی دی چادر نو چکیا فرمایا ان الذین آمنوا بے شک لوگ جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی وعملوا الصالحات فرمایا ایمان لیاون دے بعد انہاں نے عمل صالح کیتے اچھے عمل کیتے واخبتوا الی ربہم فرمایا عاجزی نال اپنے پروردگار دی طرف ترے رہے کوئی دکھ کوئی مصیبت انہاں نہیں ویکھی اگر محبوب ہونا دی مستی دی چادر نہ لاندے تے خواجہ ویس فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی مینوں سنجھاندا ہی کوئی نہ کہ میں یہ تے حضور نے میری مستور العالی دی چادر نو چکیا فرمایا ان الذین آمنوا بے شک لوگ جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی وعملوا الصالحات فرمایا ایمان لیاون دے بعد انہاں نے عمل صالح کیتے اچھے عمل کیتے واخبتوا الی ربہم فرمایا عاجزی نال اپنے پروردگار دی طرف ترے رہے کوئی دکھ کوئی مصیبت انہاں نہیں ویکھیا سادہ جی گل عرض کراں کہ بلا مفتی صاحب خادمہ بھی جیڑی اکھ محبوب نو ویکھے ہے نا او تے بنے صحابی تے صحابی او بنے جڑا صحبت مصطفیٰ دے قادری صاحب رہے ایمان دی حالت وچ پاویں بچہ ہی ہوے پاویں بڑا ہی ہوے علامہ صاحب تے دیکھ لوے محبوب نو شرط ہے کہ ایمان دی حالت وچ دیکھ لوے ہن تو سر نہیں ہلانا زبان ہلا کے گل سننی ہے میری انج تاریخ لنگ گئی ہے میں اج ایوب صاحب ہن بغیر تاریخوں گل کرنی ہے اس واسطے کیوں بھائی ہاں میرا انج ٹائم جڑا نا وہ گزر گیا عبدالویر نال پچھلا اے تے مہر محمد سلیم نو چاہیدا سی کہ سوچ لیندے ہاں جی اسی ڈیلی دے مسافر ہاں ہر ویلے صبح سفر شام سفر اس دنیا دا انجام سفر آخر سفر ہی سفر ہے تے چنگی گل جے سفر محبوب دے راہ چ گزر گیا نا کیوں مولانا کی نا جناب جی ماشاءاللہ اجاز احمد مولانا اجاز احمد کھرل صاحب بڑی ریاض احمد کھرل صاحب ماشاءاللہ خطیب جامع مسجد نور ماشاءاللہ اللہ تانوں برکتاں دے اسی تے تہاڈی زیارت کرنی ہونا ہوندا ہے ہیں جی تو توجہ بات عرض کر رہا ساں کہ جڑی اکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھے نہ اودا تابعیاں چ کوئی مول ہے نہ تبع تابعین وچ کوئی مول ہے عابد ہوے متقی ہوے پرہیزگار ہوے شب بیدار ہوے جڑی اکھ حضور دا چہرہ مبارک ویکھ گئی ہے صحابی دے تے پیراں دی دھوڑ دا بھی مقابلہ نہیں کوئی کر سکدا اج تک نہیں سمجھ لگی نہ ہزار لوگاں نو کہ جدے ویکھن والے دا اے حال ہے جدے ویکھن والے دا تے جنوں ویندے نے پھر اودا کی حال ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قادری صاحب چہرہ جہانگیر مولانا حضور دے چہرے نو ویکھن دا نام ایمان ہے
میری سرکار نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگیا عشق سلامت کوئی جس منزل پہ یارو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت اور رکھی میرا کامل باہو میں دیوائی مانو دروئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنشاہ خطابت کیا بات ہے جس منزل پہ آیا سادہ جا رنگ علامہ صاحب کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ دے بعد میری سرکار کی مرضی بنی فرمایا پیارے بلال جی آقا فرمایا اج کعبے دی چھت تے نہیں کھلوندا اج کعبے دی چھت تے نہیں کھلوندا آقا کعبہ تے میں فرمایا کھڑا ہو ایتھے اج آقا وجہ فرمایا میں نہ بے ایماناں نو دسنا چاہنا کہ میرے عاشق نو نا گلیاں چ گھسیڑ دے رہے ہو ذرا دھیان نال تے ویکھو میں کتھے کھڑا کر جس منزل پہ آیا عزیزم عبدالقدیر صاحب مسکراؤ نہ میرے ول دھیان کرو میری مسکراہٹ دا وقت مک گیا میرے ان گفتگو کرن دا وقت ہے دھیانے نہ لاؤ عنوان عشق تے عاشق بھی ہووے جڑا محبوب دے دور دا محبوب دے زمانہ پاک دا عاشق ہے کوئی بعد دا عاشق نہیں حضور دے زمانہ مبارک دا عاشق ہے عرض کر رہے ہیں وہاں جس منزل پہ یارو عشق پچھاوے حضرت بلال حبشی قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں اذان پڑھ کے نا مسجد نبوی ہے اچانک ہی میں باہر نکلیا اچانک جب باہر نکلیا دروازہ طہارت رون دی آواز آئی سیدہ مخدومہ پاک دے دروازے نو دستک دیتی جتھے جبریل بھی ڈر کے دستک دیندا ہے جڑے ویلے دستک دیتی اگوں کنیز بولی کون میں بلال ہاں اندر روندا کون ہے سیدہ پاک دے کر کون پیا روندا ہے انہیں آخیا امام حسن پنگوڑے چنے روندے نے تے سیدہ چکی پیاں پیندیاں بلال اگو عرض کردہ جا کے کنیز مخدومہ نو آکھو تسی شہزادہ چپ کراؤ چکی میں بھی
تسی شہزادہ چپ کراؤ، خلہ صاحب توجہ، تسی شہزادہ چپ کراؤ تے چکی میں پینا۔ ایمانداری نہ دسو حضور دے عاشق بیٹھے ہو، چکی ہوئے زہرا دے گھر دی تے پیٹھن والا ہوئے حضرت بلال حبشی، چکی پیندیاں چٹا دن چڑھ گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ میں جا کے اقامت کہنی ہے تے جماعت کھڑی ہونی ہے، جو چکی پیندے رہے نماز ہو گئی۔ نبوت دے وارث نے بھی انج کر کے ویکھ کے فرمایا پڑھو تکبیر، تکبیر پڑھو تے جماعت کراؤ۔ جڑے ویلے جماعت ہو گئی تے بلال آ گئے، حضور نے فرمایا تو کتنے گئے؟ عرض کیتی آقا کی پوچھ دے ہو؟ بس ایویں نا اذان پڑھ کے باہر نکلیاں جی، نال ہی تے دروازہ طہارت سی، مولا علی پاک دا گھر سی، رون دی آواز آئی، آقا عشق نے برداشت ہی نہیں کیتا، دستک دے کے پوچھ بیٹھا بھی کون ایتھے روندا ہے پیا؟ خیر ہے، خیر ہے، ایتھے کون پیا روندا ہے؟ کہ اگوں کنیز نے کیا شہزادہ امام حسن علیہ السلام پہ روندے نے، تو میں آکھیا بھی چکی میں پی دینا، مخدومہ نو آکھا تسی انہوں چپ کرا لو، آقا جی پھر میں کی دساں تانوں جی ہن، پھر چکی فاطمہ دے گھر دی چکی ہی کوئی عام چکی تے نہیں سی نا، آقا جی میں چکی پیتا رہا واں، مینوں نہیں پتہ لگا چٹا دن کدوں چڑھ گیا۔ علامہ مفتی صاحب میں اپنی محبت نہ کدی کدی کہنا ہونا کہ جن زارہ دے گھر دی چکی پیٹھی ہے بھکھا بھی نہیں مریا، مر کے بھی نہیں مریا۔ جس منزل پہ یارو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرے بڑے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ حضرت بلال حبشی دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جان دیو میرا بلال کون ہے؟ آقا فرمایا بلال بڑیا بختہ والا ہے، محمد دے گھر دی بھی نوکری نو ملی ہے، زہرا دے در جس منزل پہ جس منزل پہ یارو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میں دیواں ایمانو دھرو ہر عاشق نے ہوئی گل کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویخ وخا کے محبوب نو منیا، کیوں بھائی؟ ویخ وخان تو مراد بچپن دے ساتھی سن، زندگی دا پہلا سفر حضور نال کیتا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت صدیق نال منیا، حضرت عثمانی غنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ نے حضور نو ویکھ کے منیا۔ جدو مکے دیاں فضاواں ہواواں وچوں نکل کے یمن دی وادی ال یمن دے شہر وال قبلہ حضرت صاحب پیغام محبوب پہنچیا نا،
تے خواجہ اویس فرماندے نے میرا بچپن سی ایڈا وڈا نہیں سا میں میرا بچپن سی میں جدو حضور دا نام ہی سنیا نا تے سینے نو ٹھنڈ پے سینے نو اج بھی وہ عاشق ہیں نے مولانا خالد صاحب جنہاں دے سینیاں نو ٹھنڈ پیندی ہے کئی بندے کہندے نے تسی حضور دے اسم مبارک نو بوسا کیوں دیندے حضور دے اسم مبارک نو تسی چوم دے کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اسم مبارک نو بوسا کیوں دیندے ہو تسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اسم مبارک نو تسی بوسا کیوں دیندے ہو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو تسی ذرا خود غور کرو آکھو حضرا اللہ کچھ بولو آکھو اللہ منہ کھل گیا نا منہ اسم ذاتی ہو دا ایسا ہے کہ منہ کھل گیا آکھو محمد ہیٹھلا لب اتلے لب نو چم گیا ہن اگر ایک نہیں چمدا تو نہ کو نہ چم سانو کی اعتراض تیرے نہ چومن یا محبوب ساڈا دا نام محتاج تیرے چومن دا خالق نے محبوب دا نام ہی انج دا رکھ چھڑیا جنہ چکر ہیٹھلے لب لے اتنے لو بوسا دینے نہیں مصطفیٰ دے نام نے باہر ہونا ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور علیہ السلام دا اسم مبارک اللہ نے راکھی انج دا چھڑیا کہ جب تک ہیٹھلا لب اتلے لب نو ٹچ نہیں کردا مس نہیں کردا انجے سمجھو چومدا نہیں ہے نا دوسرا رنگ علامہ مفتی صاحب انجے کہ انجے سمجھ لو کہ ہیٹھلا لب اتلے لب نال وچھڑیا ہائے ہائے جہانگیر بھائی ہیٹھلا لب اتلے لب نال بچھڑے سی جدو حضور دا نام لیا نا یہ مل گیا حضور فرمایا تانوں اجے بھی سمجھ نہیں لگی کہ میں آیا کادے لیا تانوں اجے بھی سمجھ نہیں لگی کہ میں کادے لیا آیا ہوں سونیا کادے لی آئے فرمایا وہ داعین الاللہ میں تے بچھڑیا ہویا نو اللہ نال ملانا فرمایا جڑے خدا کولو تسی بچھڑے ہوئے ہو آ جاؤ میں داعین الاللہ وداعین الاللہ بإذنه وسراجا فرمایا میں تے آیا اللہ نہ ملانا آ جاؤ واللہ یدعو الی دار السلام وداعیا فرمایا میں تے آیا ہی رب ول ملانا تے پھر جڑے ملے نے انہاں نوں پوچھ لے جی فیصلہ آباد دی اس جامع مسجد نور ملا تارکآباد بھائی وحید صاحب جڑے ملے نہیں انہاں کولوں پوچھ لینے ابھی تسی کیویں ملے حضرت خواجہ ویسے کرنی بارگاہ رسول ارشاد فرماندے لوگو جدوں میری سرکار دا نام فضاواں ہواواں وچ گھومدا ہویا کرن دے ٹبے تے پہنچیا یمن کی زمین تے اگے آباد شاد میری سرکار نے یمن والے لوکاں دا تذکرہ کر دیا ہویا میری سرکار فرمایا یمن والے دے دل بڑے نرم نے یمن والیاں دی تاریخ میری سرکار پہ کر دے لیں صحابہ فرماندے نے حضور بیٹھے ہوئے نے صحابہ وچ ذکر نبی پاک کر رہے نے عاشق دور بیٹھا ہوئے پر دور رہ کے جڑا دور رہندا یار نیڑے
لیکن محبوب دے قریب حضور نے فرمایا صحابہ ایک میرا یار ہے تے جنوں محبوب حضرت صاحب یار آکھن ہاں قادری صاحب جنوں محبوب یار آکھن فرمایا ایک میرا عاشق ہے وہ سجدہ کردا تے ساری رات سجدے چ لنگ جاندی جی رکوع کردا تے رکوع وچ جی قیام تے قیام وچ جی تشہد تے اودے وچ ساری رات لنگ جاندی ہے ہن میاں محمد بخش صاحب اس رات دا نقشہ پہلے قرآن پھر کلام عارف ہاں جی اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا میری مخلوق کے ایسے بھی بندے ہیں جنہ دیا راتاں قیام دی حالت قعود دی حالت سجدے دی حالت جاگ دے نے میرے لئی آماں لی نہیں جاگ دے میاں صاحب نے وہ ترجمہ کیتا بھی وہ جاگ دے نے دے جاگ کے کر دے میاں صاحب فرما دے لیں راتی کتاں تے میں راتی تم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربي دنیا نیند نہ آوے جنہیں بہت حیرانی ہو عارف دی گل عارف جانے ہن سناواں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مولا علی خود فرماندے نے کہ میں ویکھیا کہ رات نوں مینوں حضور دی زیارت نصیب ہوئی تے ساریاں نوں کھجوراں پیش کیتیاں جا رہیاں نے ساریاں نوں دتیاں گئیاں بڑے ویلے دن چڑھیا تے میں ویکھیا تے سیدنا فاروق اعظم اونجی بیٹھے نے مسجد نبوی وچ جویں راتی نقشہ سی آیا بندہ انہیں آ کے کھجوراں دا ٹوکرا پیش کیتا ساریاں نوں دیندے گئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نوں بھی دتی انہاں نوں بھی ایک ایک دتی تے سرکار مسکرا کے فرمایا مینوں دو دے چھڑو ہس کے عرض کیتی جے راتی ملی ہن تے لے لو اور کہا جے تے راتی ملیاں نے پھر لے لو یا عارف دی انہاں نال بڑا عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی وما خلقت الجن والانس
پھر ضائع گئی جوانی ہوا نصیب تینا دے کامل باہوں جنا مل گیا پیر جیلانی آپ فرماندے نے جدر سرکار دا نام سنیا تھی ادھر سرکار بھی پہ کہندے نے حضرت بلال حبشی سوچی پہ گئے مارا آسا کھا دی تتیاں ریتاں تے اسی لیٹیاں ابو بکر رکھے کلی جلی مال حال کال تن من دن ہر شے اساں دتی دی اے کون ہے جڑا آیا بھی کوئی نہیں کسے ویکھیا بھی تے او دا ذکر حضور پہ کر دیں ایک تے اے پتہ لگا کہ پاویں قرب ہوئے پاویں بود ہوئے پاویں ہوئے نیڑے تے پاویں ہوئے دور نراج ہوئے پاویں ہوئے نیڑے تے پاویں ہوئے اینا کہ دلے اینا اس دل وچ اگر محبوب دی پریت ہے نا تو پھر دور نیڑ صرف سمجھن دی گل ہے دور نیڑ کوئی نہیں انجن او ڈبے کھڑدا ہے جڑا آپ لین تے سیدھا رہندا حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ مفکر پاکستان شمشیر بے نیام محسن اہل سنت تاجدار چشتیاں رئیس المحققین رئیس المناظرین حضرت علامہ الحاج پیر سید مہر علی شاہ صاحب چشتی نظامی سیالوی گولڑی گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دے لخت جگر قبلہ بابو جی دی عادت سی روزانہ گولڑے دے اسٹیشن تے جاندے سن روزانہ گڈی ویکھنی واپس آ جانا ایک دن مریدہ نے عرض کی حضور چنگا جی بابو جی روز ہی جاندے نے گڈی ویکھ کے واپس آ جاندے نہ کوئی کام نہ کوئی کار آپ نے فرمایا بابو جی ارا آؤ بابو جی نیڑے ہو گئے جی حضور حکم فرمایا شکایت لگی ہے روز جاندے ہو فرمایا جی مینوں سبق بڑا ملے دیکھو اللہ والیاں دی وچار کیسی ہے جی میور صاحب عبدالقدیر صاحب کیسی وچار ہے عرض کی حضور ہوتے تو مینوں سبق بڑا ملیا آپ نے فرمایا بابو جی تانوں کی سبق ملیا عرض کی حضور ہوتے کول سبق یہ ملیا بھی وہ کہندا بابو جی پہلو میں سڑنا آپ پہلے سڑنا میں آپ تے پھر پچھلے نوں کھڑنا جی جی بابا جی پہلے میں آپ کھڑنا تے پھر پچھلیاں نوں کھڑنا ایک گل وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ایک میں جانا سیدھا بولو بولو یار عرب دی گل پہ سنانا میں جانا سیدھا جدوں آپ میں سیدھا جانا نا اب پچھلے بھی نال ٹر جاندے نے ڈبے تے جدوں میں آپ لینو ساڈے وجود دا انجن ہے دل غور کرنا بولو بولو بابا عبدالغفار گولہ گجر صاحب ساڈے وجود دا انجن کی ہے دل تے جدو دل وچ وسواس ہوئے دل وچ وعدہ کھاٹا ہوئے تے عاشق کہندا نا دل نوں انجن رکھ میں تینوں جاج دسنا اینوں دل نوں رکھنا کیویں میں ماں داغ دے نینا والے آ طلحہ دے سرمے والے آ یاسین دے سرے والے آ مزمل تے مدثر دی چادر والے آ طہا دی شان والے آ وضحا دے چہرے والے آ عاشق کہندا میں تینوں طریقہ دسنا بھی کیویں رہنا ہے او اندر دل دے دیا دید کا وعدہ کیے بغیر دل دے دیا دید کا وعدہ کیے بغیر دل دے دیا دید کا وعدہ کیے
بنتی نہیں ہے بات یہاں جان دیے بغیر۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر حضور دی بارگاہ وچ ہون لگ پیا۔ صحابہ ایک دوجے نوں پوچھن او کون ہے، یہ کدا ذکر ہو رہا ہے؟ مارا سی گئے ہاں یہ کون ہے جڑا ویکھیا بھی نہیں؟ سرکار نے انج پیچھے ویکھ کے نہ فرمایا پیارے عمر فاروق جی آپا، فرمایا کسے نوں ملے پاویں نہ ملے میرا اویس۔ سبحان اللہ۔ ہن ذرا غور کرنا خلیل صاحب، میری سرکار نے فرمایا میرا اویس، کسے نوں ملے پاویں نہ ملے تانوں تے مولا علی نوں ضرور، تانوں تے مولا علی نوں ضرور ملے گا۔ دل وچ فاروق اعظم بھی خیال کیتا کہ ہیں۔ اگلی گل سنو، نسیم یمن کے اندر تذکرہ ہوندا ہے کہ ایک دن ملائکہ نے خوشبو سنگی، ایک دوجے نوں پوچھن کتھوں آندی ہے، دوجا کہن لگا پتہ کوئی نہیں، سنگی میں بھی ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام چونکہ استاد الملائکہ سن، انہاں آکھیا استاد جی آؤں گے تو پوچھاں گے، شاگرداں نوں نہ مسئلے دا پتہ ہو تے پوچھنا تے استاد ہوراں نوں ہی ہوندا ہے، استاداں کول ہی جا کے عریضہ پیش کرنا ہوندا ہے۔ تو عرض کیتی استاد جی اسی خوشبو پہ سونگنے ہاں تے پتہ نہیں ہے ہوندی کتھوں۔ آپ نے فرمایا سونگی تے میں بھی جا کے پوچھاں گا۔ ہن دل وچ احساس پیدا ہویا کہ جبریل علیہ السلام نے کتوں پوچھنا؟ انہاں آکھیا جی تہاڈا تے استاد میں ہاں نا، تے کوئی میرا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ کیسا کہ سدرہ دے رائی دا عقیدہ اے وے کہ محبوب فرش تے ایویں نہیں بیٹھا ہویا، ہیں جی محبوب فرش تے ایویں نہیں بیٹھا ہویا۔ سونا اعلیٰ حضرت دا موقع بیان کر دیتا جبریل امین نے کہ محبوب بیٹھا فرش تے وے خبر رساندی بھی ہے، تے میں محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھاں گا۔ اللہ اکبر جا کے عرض کیتی، مزاج محبوب ویکھ کے عرض کیتی آقا دسو تے صحیح، فرشتیاں خوشبو سونگی ہے میں بھی سونگی ہے تے پتہ نہیں آندی کتوں۔ آپ نے فرمایا پیارے جبریل بہتر حالے چوپی رہو، پردہ ہی چنگا ہے۔ نہیں آقا آخر میرے کو نہ پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا پیارے جبریل علیہ السلام ایک اونٹاں والا میرا یار ہے، شتروان میرا ایک یار ہے، انہیں میرے عشق وچ ہوکا پریا۔ بولو بولو، انہیں میرے عشق وچ ہوکا پریا۔ فرمایا اس عاشق دے ہوکے دی، اس عاشق دے ہوکے دی خوشبو پہ سنگ دیو۔ ایمانداری نہ دسو جے حضور دے عاشق دی یہ شان ہے، ہاں ہاں حضور دی امت دے عاشق دا یہ مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے صحابہ وچ تذکرہ فرمایا، صحابی فرماندے نے اسی سارے حیران ہو گئے۔ ادھر حضرت خواجہ ویس فرماندے نے نہ ویکھ کے محبت کیتی ہے، جدوں سرکار دا نام فضاواں تے ہواواں وچ ہوندا ہویا، جدوں کرم دے ٹبے تے پہنچیا، آپ فرماندے نے حضور دا نام سندیاں ساری دل نو سکون آ گیا، بغیر دیکھے تو میں مصطفیٰ دا دیوانہ ہو گیا۔ قرن دے لوگ کی کردے سن؟ آپ نے اٹھاں دی اون دا کمبل اتے لینا، جی جی، تے ہاتھ وچ سوٹی پھڑ لینی تے سرکار دی سنت ادا کرنی کہ محبوب بھی تے بکریاں چاریاں نے نا، چلیے جنگل دے اندر تے جنگل وچ رہن دا کوئی انداز یہ نہیں سی، ہاں ہاں اے انداز نہیں سی۔ اللہ دے پاکیزہ بندے حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قصور دا بے تاج بادشاہ، آپ دے والد گرامی نے ہاتھ وچ سوٹی دیتی تے فرمایا نا سی آپ دا حضرت عبداللہ،
آپ نے فرمایا بیٹا آ ذرا ڈنگر چار کے آ تو یاد الائی وچ ایسے ماں ہوئے ڈنگر چار دے لیٹ گئے تو جس چودھری دی پہلی سی نا انہوں بڑا غصہ چڑھیا بہت ہی غصہ چڑھیا ویکھیا تے آپ ایک درخت دے تھلے لمحہ پہ تے کالا ناگ اتے سایہ کر کے نہ کھلوتے ہیں چودھری دی تے ہمت نہ پئی اگاں جان دی تے جا کے انہاں دے ابا جی نوں آندا منڈا تہاڈا مار چلیا جی کوئی بھج کے ویکھو جا کے ویکھیا آپ نے فرمایا عبداللہ شاہ میں تینوں اس واسطے تے نہیں باہر کلیا لوکاں دے علامے دو آندا پھر ابا جی ہویا کی فرمایا ڈنگر فصل اجاڑ گئے نے تے تو آرام نہ ستا سیں ابا جی جا کے ویکھو تے صحیح جتیلا بگڑیا ہویا تے گل کر لے ابا جی جا کے ویکھو تے صحیح جے کو تیلا کسے دا بگڑیا ہویا گئے تے جناب فٹ فٹ پہلی ایک سامان لگی جدوں میں ویکھ کے گیا جی نسل رسول دا اے حال ہے حضور دے خان وعدے دا اے حال ہے اللہ جاندا ایک ایک دی گل نہیں میں کردا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری حضور امیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ جاننا واڑا ایک پنڈ قصور دے علاقے چ اوتھے پہ جان تے ویکھیا ایک بندہ اگوں ٹریا ہوندا اونوں کڑیاں لگیاں نے تے پتہ نہیں سید نو خرے اپنے ابا و اجداد یاد آ گئے کہ زین العابدین نو کس طرح قیدی کیتا گیا ہوئے گا سید جلال چاہ گیا تے آپ نے فرمایا دیا کڑیاں لا دیو اے اینو کیوں کڑیاں لائیاں دے انہیں کہا جی یہ چور ہے یہ چوری کرنو نہیں مڑدا آپ نے فرمایا دیا کڑیاں لا دیو وعدہ میرے کلو لے لو آج تو بعد چوری نہیں لگا کرن اوس ڈاکو دا نام سی واصل پنڈ دا لمبڑدار سی خل صاحب او جناب ایک کے آنکھیں پیا بابا جی چٹی داڑی نال وعدہ نہ کرو میں چوری نہیں دے چھڈنی جدوں انہیں ایک وار آکھیا دوجی وار آکھیا تریجی وار آکھیا محدث علی پوری علامہ ابو العرب سید ہاتھ جماعت علی شاہ صاحب المعروف امیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ بچت چاہ گئے فرمان لگے چپ کرو جوانا یا میں نانے دی فقیری چھڈا گا یا تو چوری چھڈے گا بھائی رام نے حضرات محترم ذرا توجہ کرنا محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لگ نہیں جانا پتا یا میں نانے دی فقیری چھڈاں گا یا تو چوری چھڈے گا کڑیاں لت گئیاں او دے پنڈی جانا سی کہ انصاری برادری دا بندہ سی جدے نال آپ آئے تے 4 سال دے بعد او دی واری آئی ترلے کر کر کے نیک لوگ ایڈی چھیتی نہیں ٹر پیندے کیڑے ویلے ہوندے نے او جناب 4 سال دے بعد واری آئی تو کہنے لگا جی یہ تے پنڈ دا غریب آدمی ہے تے میں لمبڑدار ہاں یہ دے نہیں جانا میرے ال جانا فرمان لگے آرام نہ بہو میرا نانا ساری زندگی غریباں والی جانا رہا مینوں اس گل دا نہیں پتا میں اس غریب والی جاواں گا امیر ال نہیں جاواں گا تیرے ال نہیں جانا تو ہی چل میرے نال حضرت مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی رات دے 12 بجے تے مسکرا کے محدث علی پوری علامہ حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا لمبڑا گھر ٹر جا عرض کیتی کیڑے لمبڑ بول کے کہندا کیڑے آپ نے فرمایا جڑا تیرا پنڈ وچ گھر ہے جی وہ تے دسدا ہی نہیں پیا تے جانا کتے سبحان اللہ او تے سرکار دسدا ہی نہیں پیا جانا کتے وے حضور کو ہن میرا گھر ہے مینوں تے کوئی نہیں نظر آیا جی جدوں دا ٹرے نال شکر ہے جی ہن تو دارا دا لال ہے ہن اسے کارے سی آپ نے فرمایا تو تے کہندا سا میں چوری نہیں چھڈنی تے گھر تے چھٹ گئی تے اگلی گل رات رکھیا کول
تجدلے اٹھایا چیخاں نکل گئی لمبڑ دیاں عرض کیتی حضور قدمہ جگہ دے دیو آپ نے تجدد ٹائم بیعت کرایا وڈلے ترلا مارے ساڑھے کرو ناشتہ کرو محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے ناشتہ کیتا ناشتہ کر کے فرمان لگی چودھری پھر انہیں اجازت عرض کیتی حضور چودھری نہ آکھو حضور ان چودھری نہ آکھو اپنے بیڑے دا کمی رکھو اے میں ان چودھرات اور رہا آپ نے جان لگے جڑے ویلے چودھری دیاں چیخاں نکل گئی عرض کیتی حضور نہ جایا جے میں مر جاواں گا آپ نے فرمایا جانا تے میں ضرور ہے عرض کیتی حضور میری بھی کوئی سوچ جاؤ حضرت نے سینے نال لا کے فرمایا اگے لوکاں دے چگے اجاڑدا سے ہن میں سینے نال سید ہو کے تینوں لا چلیا ہن لوکاں دے دل آباد کریا کری انج آباد کری جی میں پیا آباد کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت خواجہ ویسے کرنی بار گئے رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جڑے ویلے سرکار دا نام سنیا دل نو ٹھنڈ پہ گئی سکون آ گیا دل وچ خیال آیا جی نام وچ اینی تاثیر ہے وہ آپ کیڈا کو سونا ہوئے گا بولو بولو وہ آپ کیڈا کو سونا ہوئے گا آپ فرماندے نے ہاتھ وچ چھوٹی پھڑ لئی اونٹ چاڑن لگ پیا بچپن چی باپ فوت ہو گیا یتیمی آ گئی توجہ ہے بولو یتیمی آ گئی یہ انہوں نے پوچھو جنہ تے یتیمی ہوندی ہے یا انہوں کو پوچھو جڑے یتیمی دے دور دورہ فقیر حسین گزار دے نے انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ یتیمی کی شیو ہے یہ میرا عنوان نہیں آپ فرماندے نے یتیمی آ گئی ماں دی خدمت کردہ ساں ایک دن اینا دل اداس ہویا حضور کلوں دل کی کدی پر لگی ہوئی اڑ کے محبوب کو ٹر جاواں اڑ کے آقا کل میں چلا جاواں بلاخر ماں دے پیر پڑے ماں دا مقام پوچھنا ہی تے میری سرکار کلوں پوچھ ماں دا مقام پوچھنا ہی تے میرے آقا کلوں پوچھ باپ دا مقام پوچھنا ہی تے میرے آقا کلوں پوچھ علماء کرام بیٹھے ہوئے نے میں عرض کرنا وہاں سیابہ وچ ایک دن میری سرکار فرما دے نے مینوں انہاں کو ابا یاد آیا مینوں انہی کو اماں یاد آئی میاں صاحب فرما دے نے پائی پائیاں دے ویری گلدی تے پائی پائیاں دیاں باواں پاپے او سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پہ سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میری سرکار نو پتہ نہیں ابا کنا کو یاد آیا مسلمانوں ذرا دور اندیشی نہ سوچو سرکار فرماندے نے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا تے پھر میں سورت فاتحہ شروع کر دیندا صحابہ ابا تے حضور نے ویکھیا ہی نہیں باپ تے میری سرکار نے ویکھیا ہی نہیں ماں 6 سال دی عمر تے ماں وصال فرما گئی حضور نو پتہ نہیں علامہ کھل صاحب کتنا اپنا اماں تے ابا یاد آیا اے یاد انہاں نو آوندا ہے جڑے تابعدار ہوندے نے یاد انہاں نو ماں پیو آوندا ہے ماں پیو انہاں نو یاد آوندا ہے جڑے ماں پیو نو سمجھدے نے ماں پیو دی محبت اپنے سینے وچ رکھدے نے میری سرکار ایک دن موج چائے فرمایا صحابہ
جی آقا فرمایا بہشت دا وچکار لا دروازہ ویکھنا عرض کیتی آقا بخاؤ فرمایا اپنے اپنے گھراں نوں چلے جاؤ جا کے اپنے ابے دے چہرے دی زیارت کر لو اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لو فرمایا بہشت دے درمیانی دروازے چ ایک دروازہ ہے میں تانوں دس چلیا ہن حفاظت کر لو یا انہوں ضائع کر لو میاں صاحب نے یہ نقشہ کیویں بیان فرمایا میاں صاحب فرماتے نے باپ مرے سر ننگا کوئی اتے ویر مرن کنڈ خالی مرن محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماما جڑے ویلے میری سرکار دی والدہ نے وصال فرمایا حضرت ام ایمن فرماندیاں نے میں سرکار نو پیچھے روندیاں ویکھیا میں سینے نال لا کے کہنیاں پیارے محمد نارو میں جنہ چکر زندہ رواں گی میں تینوں ماواں والا پیار دیواں گی میری سرکار نے پاکیزہ لب ہلا کے فرمایا ام ایمن جنہ دیا ماواں جان انہاں دیا اکھاں وچ اتھرو کیوں نہ آیا تر جان جنہ دیا ماواں نو دیندا کون پیار تر جان جنہ دیا ماواں نو دیندا کون پیار ماں دے باجو ساری دنیا دسے وانگ اجاڑ تر جان جنہ دیا ماواں نو دیندا کون پیار اللہ سرکار کو ماں دی شان پوچھو اپنے آقا کو باپ دا مقام پوچھو آپ فرماتے نے مینوں اماں تے ابا دی اینی یاد آئی کہ میں صحابہ وچ کہنا کاش میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا ایک میری تہاڈی نماز تے نہیں نا تاجدار بطحا دی نماز ہے علامہ قبلہ مفتی عزیز الرحمان مدنی صاحب میری سرکار فرمانے نے کاش میں شادی نماز پڑھدا ہوندا تے سورۃ فاتحہ شروع کر دینا اگر اسے حالت وچ کبھی میری اماں مینوں آواز مار دی نا پتہ نہیں کنی کو میری سرکار نو جدائی نے تنگ کیتا پتہ نہیں پئی بھی کتنا کو میری سرکار نو ماں دی محبت نے یاد کیتا ماں دی محبت نے ستایا باپ دی محبت نے ستایا باپ دے ویکھے ہی کوئی نہیں ماں 6 سال تک ویکھی اللہ اکبر امام ہی پردہ کر گئی فرمایا صحابہ اگر میری اماں میرا ابا حالت نماز مینوں کدی آواز مار دیں دے حضور فرماندے نے میں نماز چھوڑ کے نا میں ماں پیو دی خدمت حاضر ہو جانا ایک میری گل ہے تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دیکھیے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ راوی نے آپ فرماندی نے میں حضور دے نال سا مدینہ طیبہ تو واپس آئے آ رہے سا مکہ پاک دی طرف مقام ابوات آئے میری سرکار نے فرمایا پیاری عائشہ اے اٹھنی دی نکیل پھڑ کے درخت تھلے بہ جا اگا نا آمین عرض کیتی آقا آج توڑی بچھوڑیا نہیں جائے آج خیر ہے فرمایا میں آج اپنی اماں دی قبر تے چلے آؤں آج میں اپنی ماں دی قبر تے چلے آؤں مسلمان ذرا غور کر کے دیکھ نبی دا جانا کوئی چھوٹی جی گل ہے پھر ماں دی قبر تے ماں دا اگر مقام پوچھنا تے میری سرکار کو لو پوچھو
جیلم دا ایک شاعر ہے وہ قبر دا نقشہ مولانا پیش کر کے کہندا ہے حضور کدی سراندی کدی پواندی اے گل نبی سنائی 4 سالاں دا میں بچھڑیا اماں اٹھ مل لے میری مائی اے گجرات شہر ریلوے روڈ کاری لیاقت دے بھی جیوندا ہے آندا میں بچپن سے میری ماں فوت ہو گئی حافظ قرآن ہے اللہ دا احسان ہے بڑا ہی مالدار ہے اللہ نے دولت بھی انہوں دیتی ہے تے حافظ قرآن کہندا ایک دن اتنا میرا دل خراب ہویا اماں دی یاد نے مینوں تنگ کیتا تے میں ماں دی قبر تے جا کے کہنا اماں جی میں کدی بچپن وچ پیار دیندی سن جی اج بھی دے چھڑے تے کوئی فرق پین لگا ایڈی محبت نہ کہندا اللہ جاندا ماں نے دوویں بازو انج کر دیتے تے مینوں سینے نال لا لیا تے جے میری تہاڈی ماں وچ پاور ہے تے پھر مصطفیٰ دی ماں دا کتنا کو مقام پھر مصطفیٰ علیہ السلام دی ماں دا کتنا مقام ہے تو حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے میرے کولو پوچھو میں صحابی نہیں بنیا ماں نہیں چھٹی ماں کولو اجازت لئی اماں جی جے اجازت دیو تے میں حضور نو ملا ہوں ماں نے اتنا فرمایا بیٹا چلا جا پر پیچھے نہ جاویں سرکار دے میں بڈھی ہاں ضعیف ہاں نبینی ہاں تے میرے وال دھیان کری گئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور گھر کوئی نہیں آپ کی بیٹھک تے آپ نے طواف کیتا روندے روندے باہر آ گئے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندے نے جدوں حضور واپس آئے نا تے میں کی ویکھیا کہ حضور سیدھے حجرے چ گئے حجرے چ جا کے باہر نکل کے فرمایا ایسا کوئی مہمان آیا سی توجہ توجہ ایسا کوئی مہمان آیا سی ہاں آقا ایک لمیاں لمیاں زلفاں والا آیا جی کہندا سی اویس میرا نام ہے تے وہ چلا گیا جی جڑے ویلے ماں کول پہنچے ماں نے فرمایا بیٹا میلا آیا ہے عرض کیتی اماں جی تساں فرمایا سی حضور کارو تے میلا میں پیچھے نہ جاویں وے بیٹا بیٹھ جا نکے نکے لقمے کر کے میرے منہ وچ پا عرض کیتی اماں جی صلہ کی ملے گا فرمایا پترا سارا جہان نبی ول ویکھدا نبی تیرے ول ویکھ لوے بیٹا بیٹا میری خدمت دا صلہ یہ ہے آج بھی میں نہایت ادب نال عرض کروں گا جدا ماں پیو حیات ہے نا توجہ ہے جدا ماں پیو زندہ ہے او اکھ نہ چکو ماں پیو کے سختی دی نظر نال نہ ویکھو کئی ماں پیو بھی بڑے ٹیڑے ماں پیو نے ناراض تو نہیں ہوگا میرا اولاد دے گناہ کو نہیں ہوندا ماں پیو بھی کئی ایسے چھرے نے نا انہوں نے پے مناؤ او مان دے اج بھی ایک میرے کول چلن تو پہلے تواڈے فیصلہ آباد آن تو پہلے ایک جنا آ کے میرے نال یہی رونا روندا سی دعا کرو میں ہن ماں اے اودے اگے بول تے سکدا نہیں ماں مینوں تنگ بڑا کر دی ہے چھوٹی چھوٹی گل تے میں والدین دی خدمت بھی عرض کراں گا تہاڈا بھی حق بندا ہے تسی بھی حق انج دے ہی رکھو جویں اویس دی ماں نے رکھیا ہے آداب دی دنیا چ میری سرکار نے فرمایا 2 چیزاں نے اویس نو میرے کول آن تو ڈکیا ہے ایک دی مستی نے مستور الحالی نے اور دوسرا ماں دی خدمت میں ماں دی تواضع نے مسلمانوں تے پھر مقام کی آیا سرکار نے اپنی قمیض دے بیڑے کھولے تے یمن دی طرف میری سرکار نے چہرہ کیتا یہ مطلب کی سی میرے عاشقا کرن دے ٹبے تے بیٹھ کے میرا عشق رکھن والیا اے نہ سمجھ کہ میں تیرا محبوب بے خبر ہاں جڑا سینہ رب نے میرے واسطے کھولیا ہوئی میں سینہ اپنے عاشقہ ویس واسطے کھولیا
فرمایا آ جا، اگر تو میری محبت کا دم بھرنا ہے تو پھر دور نیڑ دا کوئی سوال نہیں، جتھے پیار آیا اتھے یار آیا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی فرماندے نے میں ماں دی خدمت چ رہیا، پھر او وقت آیا کہ محبوب دی طرفوں مینوں صداواں آئیاں، بولو بولو، محبوب دی طرفوں مینوں باطن وچ پیغام آیا، اور میرے مرشد کامل نے 140 کتاب فارسی وچ لکھی، حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماندے نے سلوک وچ میرا بھی طریقہ ویسی ہے، آپ فرماندے نے سلوک اندر میرا بھی طریقہ ویسی ہے۔ ہم آپ دے اندر حضرت شاہ ولی اللہ نے غوث پاک دا تذکرہ کر دیا ہوئے، حضور غوث ثقلین نے بھی خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں بھی اویسی نسبت سے میں بھی عبد القادر فخر کرنا کیونکہ میری بھی نسبت اویسی ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں سلوک اویسی اس واسطے ہاں کہ خواجہ پاک دا برائے راست مصطفیٰ نال تعلق ہے تے میرا بھی برائے راست مصطفیٰ نال تعلق ہے، اس واسطے میرا سلوک بھی اویسی ہے۔ آپ فرماتے نے سلوک دے اندر آ کے میرا بھی طریق اویسی ہے، جویں حضرت خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ حضور نال تعلق سی ہے نا۔ حضرت مولا علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبہ پاک لے کے گئے نا سرکار دا تے آپ فرماتے ہیں میں حج دے دن وچ میں کرن دا کوئی بندہ بلایا تے میں پوچھیا کہ تواڈے علاقے وچ کوئی اویس ہے؟ انہاں آکھیا امیر المومنین کدی گل پہ کردے ہو، کدی گل پہ کردے ہو؟ تواڈے علاقے وچ کوئی اویس ہے؟ انہاں دی برادری دا ایک بندہ سی کہن لگا جی سبحان اللہ، کدے اللہ پوچھدے ہو؟ لوگ ہسدے نے تے او روندے نے، لوگ روندے نے تے او ہسدے نے، عجیب جی انہاں دی دیوانگی ہے، انہاں تے لوگ دیوانہ کہندے نے۔ حضرت امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا ہاں بالکل صحیح گل ہے، شک کوئی نہیں، لوکاں نوں دیوانہ ہی کہنا چاہیے ہے۔ کہ اندروں اندر ہی جواب آیا بھی اگر قدر پوچھنی تو پھر میرے مدینے والے نے جا کے پوچھو، میرے آقا نو جا کے پوچھو کہ وہ کون ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی دیبار داتا صاحب نے کشف الماجوب دے اندر بھی ارشاد فرمایا اور دیگر کتب دے اندر اس دور دا محقق کے دوران حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیض احمد صاحب اویسی مدد جلالی حیات نے اللہ دے فضل ناجے اللہ پاک دے کرم میں کوئی رمضان خالی نہیں جاندہ جس رمضان اچ مسجد نبوی چ موتقف نہیں ہوندے، ہر سال اللہ دے کرم ہے۔ بلکہ پچھلے تو پچھلے رمضان دی بات ہے کہ آپ اعتکاف دی حالت وچ سن کہ آپ دے بیٹے مفتی صالح محمد صاحب دا وصال ہو گیا، کیوں حضرت میں اعتکاف دی حالت وچ لوگ جناب مسجد پاکستانی نے جو پتہ لگا تے عربیاں کہ گھر ایتھے کی ہو گیا ہے جی، انہاں نوں پتہ لگا کہ ایک مرد درویش دا لخت جگر پاکستان وچ فوت ہویا، وہ بھی رمضان المبارک وچ گئے جدوں این مولا علی دی شہادت دا دن اس دن آپ نے قبر وچ رکھیا گیا۔ تو حضرات محترم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ ویسے کرنی، خواجہ ویسے کرنی آپ نے الاویس جڑی کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس قدر آپ نے آپ دا تذکرہ چھیڑیا ہے، آپ دی محبت دا، اتباع دا، آپ دے عبادت دا، آپ دے زہد دا، آپ دے تقوی دا۔ ہاں جی بالآخر آپ فرماتے ہیں کہ آپ دی شہادت حضرت مولا علی دی ہاتھ تے بیعت کر کے آپ نے جنگ صفین دی اندر درجہ شہادت پایا۔ تو حضرات محترم جڑا حضور دی محبت وچ رہ کے مرے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے تو عشق رسول وچ مر کے ویکھتے صحیح، ہاں جی آپ فرماندے نے حضور دی محبت وچ تو مر کے تے ویکھ، قبر وچ تینوں آرام نہ سونا ملے گا۔ آپ فرماندے نے تینوں پوچھے گا کوئی نہ، حضور دی محبت ایک ایسی چیز ہے۔ تو دعا کرنا کہ اللہ کریم پائی وحید صاحب اور جناب شوکت صاحب اور دیگر برادران جنہوں نے اج دی محافل پاک نو زینت بخشی، میلاد دے حوالے دے نال اپنے دلاں نو آباد کرن دا ایکو ہی طریقہ ساڈا کہ بلا حضرت صاحب تشریف فرمانے، میری سرکار نے فرمایا جس امتی دا دل کردا ہے نا
کہ میں حضور نو اپنے نیڑے کر لواں، کوئی دنیا دا ایسا وظیفہ نہیں جڑا حضور نو اپنے نیڑے کرے۔ حضور فرماندے نے درود پاک پڑھنا محبت نہ تیرا کام ہے، تے پھر جے تیرے چ ہمت نہ ہوئی تے نبوت دے ہاتھ بڑے دراز نے، نبوت دے ہاتھ بڑے دراز نے، میں آپ تیرے تے کرم کر دیاں گا۔ یہ اج دا پروگرام جناب پیر سگے محدث اعظم جناب علامہ مولانا قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب فیضان محدث اعظم کیسٹ، فیضان محدث اعظم کیسٹ، یہ چھنگ بازار چتوانو انشاءاللہ عزیز مل سکتی ہے۔ اج دا پروگرام بھی اور دیگر بھی پروگرام اور انہاں کل بھی میری آواز دے اندر ہاں جی کیسٹاں موجود نے، خرید کے ایمانہ نہ تازہ فرماؤ۔ یہ نہ سمجھنا بھی میں اپنی تعریف لی گل کرن لگا۔ مولانا 3 دن ہوئے نے قسیم سعودیہ چوں میں نے ٹیلی فون آیا، وہ کھتری سی کیسٹ سن کے مسلمان ہویا تے عمرہ کرن چلے، انہیں میں نے سلام دے کے کہنے لگا سرکار کیسٹ سن کے مسلمان ہویا سا تے اج میرا دل کردہ سی کہ میں رب دے گھر چلیاں تے جدی بدولت اللہ نے میں نے اس نوبت تک پہنچایا میں پہلے سلام انہوں نہ کر لاؤں۔ واللہ انہیں خانہ خدا جو بیٹھا علامہ خل صاحب انہیں سلام تے کیتا میں نے ہے نا، پھر انہیں روضہ رسول تے جا کے میرے سلام لیا تو کہنے لگا میں سبز گنبد سائے تھلے کھڑا تے ہن میرا دل کردا ہے کہ میں سلام پیش کراں تے ساری دیہاڑی سواد وچ لنگ گئی کہ شکر ہے محبوب دے آستانے تو سلام آیا ہے۔ تو زندگی یہ ہی نہ ہے، جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں سلام کرے۔ اللہ میری تے تواڈی حاضری میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اٹھ کے کھڑے ہو جو درود و سلام تے دعا خیر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ان کے روزے سکون مل گیا، ان کے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، سبز گنبد کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدیقہ آلِ رسول، اور یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔
آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان۔ الہ العالمین، تیرے اور تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر اس پاک تیرے پاک گھر میں ہوا، میرے مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جن نیک مقاصد کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا میرے مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ مہربانی فرما، اس ذکر اللہ کی برکتوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں۔ اے الہ العالمین، اس ذکر اللہ کی برکتوں سے، اس پاک محفل کی برکتوں سے تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہر ایک کی سختی مصیبت پریشانی دکھ مصیبت کو دور فرما، بالخصوص میرے مولا کریم مہربانیاں نے محفل کو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ مہربانی فرما، یہاں جتنے بھی مسلمان حاضر ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہر ایک کی سختی مصیبت پریشانی بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دکھی ہیں سکھ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ مہربانی فرما، جتنے بھی احباب کھڑے ہیں تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں ہم نے اپنے لیے مانگی ہیں یا ہماری ساری دعائیں ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے حق میں قبول فرما جو اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، خواہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہے تو میرا مولا ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ اے اللہ مولا کریم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ مہربانی فرما، علامہ صاحب کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرما، اور میرے مولا کریم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے دین کو مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہے ہمیں محبت رسول میں زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے کوچ کر جائیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں قبول فرما لینا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ کون تھا تو کیا کہا کرتا تھا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اور اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ایمان والا جواب دیتا ہے کہ یہ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ہے، یہ تو محبوب ہے، یہ تو محبوب خدا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو دوستان محترم فرشتے اس کو کہتے ہیں اے بندے وہ دیکھ تیرا ٹھکانہ دوزخ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ سے بدل کر کے اب جنت میں کر دیا ہے، تیرا ٹھکانہ دوزخ سے جنت میں ہو گیا ہے۔ اور دوستان محترم اگر کوئی منافق اور کافر ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے اگر منافق اور کافر ہوتا ہے، اس منافق اور کافر سے سوال ہوتا ہے کہ بتا تو اس نورانی مکھڑے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ان کے بارے میں دنیا میں وہی کچھ کہا کرتا تھا جو دنیا والے لوگ کہا کرتے تھے۔ ایمان والوں کا لفظ نہیں ہے یہاں، الناس کا لفظ ہے، جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہی کچھ کہا کرتا تھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے اس کو کہتے ہیں دیکھ وہ تیرا ٹھکانہ جنت میں تھا، تیرے یہ سوال گویا جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ ٹھکانہ اب تیرا دوزخ میں ہو گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے پر اس دن سے لے کر جنتی پر بھی اور دوزخی پر بھی اس دن سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک روزانہ صبح و شام فرشتے اس کو اپنا وہ ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا نا احساس، علم، قدرت اور ارادہ، ان چار چیزوں کا نام حیات ہے۔ اب آپ اس حدیث پر ذرا غور کر لیں کہ اس بندے پر روزانہ وہ ٹھکانہ پیش ہوتا ہے، تو وہ جو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ، کیا وہ ارادہ کرتا ہے کہ نہیں دیکھنے کا؟ وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کو علم ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اگر احادیث اور قرآن کا بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو میرا تو ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ جو قبر میں چلا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم نے کے ساتھ اس کے قوت علم، ارادہ، احساس اور
علم جو ہے یہ ہم دنیا داروں سے کہیں گن زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرتے ہو اور السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ قبر والا تمہارا دنیا میں واقف تھا تو وہ پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، بہقی شریف کے اندر حدیث ہے، پہلے وہ اپنا سر اٹھاتا ہے، تمہیں پہچانتا ہے اور پہچاننے کے بعد پھر تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے۔ پہلے پہچانتے ہیں، شرط یہ کہ دنیا میں اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعارف ہو، پہچان ہو، پہلے پہچانتا ہے پھر تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور اگر کوئی تمہارا تعارف نہیں ہے، عام تم گزر رہے ہو، سلام کا جواب دیتے ہو تو وہ سلام کہتے ہو تو وہ صرف سلام کا تمہیں جواب دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، کیوں لوگ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ان جھگڑوں میں پڑتے ہیں؟ ایک بات عرض کر کے، مستند روایت عرض کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں تو میرے محبوب کے صحابہ کو کہہ دینا کہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے لے جانا اور عرض کر دینا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا غار والا یار آ گیا ہے۔ اگر سرکار کے روضہ پاک کا دروازہ کھول جائے اور مجھے اندر دفن ہونے کی اجازت مل جائے تو مجھے سرکار کے روضہ پاک کے اندر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے، دروازہ نہ کھلے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے روضے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ارے کون ہے وہ لے جانے والا؟ وہ تو ابو عمر فاروق ہوں گے، وہ تو علی شیر خدا ہوں گے، وہ تو عثمان غنی ہوں گے، وہ دیگر اصحاب رسول ہوں گے۔ دوستان محترم، جب وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے جنازے کو سرکار کے روضے کے سامنے لے کے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا غار والا یار آ گیا ہے، آواز آتی ہے آ گیا ہے غار والا یار، تو میں انتظار کر رہا ہوں، یار کو یار کے پاس دفن کر دو، میں تو دیدار کا مشتاق ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی اس بزم کے انتظام و انصرام فرمانے والے واجب المکرم محترم جناب بھائی میاں محمد وحید صاحب اور بھائی محمد شوکت صاحب کا میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس بندہ ناچیز آخر کو آج کی اس سیلیبریشن میں دعوت دی۔ تو میں یہاں پر بھائی وحید صاحب کی دعوت پر آیا ہوں، مولانا صاحب کے بلانے پر نہیں آیا، مجھے سرکار نے بلایا ہے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا نوکر ہوں، میں ان لوگوں سے اپنی بےزتی کروانے نہیں آیا، لیکن اگر ان لوگوں نے میری بےزتی کی ہے تو میں نبی کی زلفوں کے صدقے معاف کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کلام پیش فرمانے کے لیے جناب فیصل محمود صاحب آتے ہیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ اگر میرے والو آزاد دلداری میں معذرت آپ نعت پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیری یاد چ عربی
لجپالا تیری یاد چ عربی لجپالا میں وقت گزاراں رو رو کے تیرے ہجر نو پانی پیش کراں تیرے ہجر نو پانی پیش کراں نینا دیاں جوگاں جو جو کے تیری یاد چ لکھ وار جے مولا اس دھرتی تے دیوے موقع آون جاون دا لکھ وار جے مولا اس دھرتی تے دیوے موقع آون جاون دا لکھ بار میں آکے مر جاواں لکھ بار میں آکے مر جاواں لکھ بار میں آکے مر جاواں تیرے نام تو صدقے ہو کے تیری یاد تیری یاد چ عربی لجپالا میں وقت گزاراں رو رو کے تیری یاد چ تینوں سفنے دے وچ اے ویکھن لئی میں سوچنا لمیاں راتاں وچ کئی بار میں ترلے مارے نے کئی بار میں ترلے مارے نے نینا تے بوئے ٹو ٹو کے کئی بار میں دام باج غلام ہاں میں عربیاں دی عربی کرن منظور بہار آج اجڑ چار دی پھراں میں بدوان دے اجڑ چار دی پھراں میں اے بدوان دے میرا گولیاں وچ شمار آج پر چما پیر
مدینے دے کتیاں دے میرے عشق نو ہور نکھار آ جائے اس لئی سردار میں لواں ترلے میرے آقا نو کدے پیار آ جائے لکھ وار میں ترلے مارے نے لکھ وار میں ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹوٹو کے تیری یاد سردار میں اپنے اے عملہ دی جد بھی تحریر تے غور کراں میرے تے ملامت کردہ میرے تے ملامت کردہ لوں لوں چوں پسینہ چو چو کے تیری یاد چ عربی لج پالا میں وقت گزارا رو رو ماشاءاللہ قبلہ سلطانی صاحب آپ بھی جلوہ فروز اپنی مسند پر ہو چکے ہیں تو میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں محفل میں پیر علی کا نام نہ لوں اس لیے کہ ہم علی سے جو پیار کرتے ہیں نقل پروردگار کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے علی کا ذکر عبادت ہے تو بلند آواز سے علی علی کی صدا کو آپ نے بلند کرنا ہے چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی عروج علی دین ہے علی تا دل دا چین ہے علی تا بوہا پن کے بنے جہاں دے کل ولی چمن چمن کلی کلی علی دی حرف لام تو وصول کر مقام تو علی دا چپل نام تو خدا کرے تیری بھلی چمن چمن کلی کلی علی دی یہ نو یاد رکھ غماں تو دل آزاد رکھ علی دے نام دے تو فیل ہر بلا ٹلی ٹلی چمن چمن کلی کلی علی دی یہ نو یاد رکھ غماں تو دل آزاد رکھ علی دے نام دے تو فیل ہر بلا ٹلی ٹلی چمن چمن کلی کلی اور اے ورد صبح شام کر اسا علی دے نام کر علی دا احترام کر تے چھڑ پولیسی دو گلی چمن چمن کلی کلی یا علی یا علی علی بڑا بلند ہے نبی نو جو پسند ہے علی بڑا بلند ہے نبی نو جو پسند ہے خضر خدا بھی یا خدا لا پتہ الا علی چمن چمن کلی کلی اور آخری شعر سنیے کہ ہم نے حیدر سے دوستی کر لی ہم نے حیدر سے دوستی کر لی اپنے سینوں میں روشنی بھر لی جب کہا یا علی مدد ہم نے مشکلوں نے بھی خودکشی کر لی جب کہا یا علی مدد ہم نے مشکلوں نے بھی خودکشی کر لی تو اب میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوتا ہوں مقرر شعلہ بیان واضح نقطہ دان شہنشاہ خطابت خطیب عرب و عجم یوں کہتا ہوں کہ ان کے پاس الفاظ کی فروانی ہے
اور ان کا وائز 22 سمدانی ہے اور ان کا نام مشتاق احمد سلطانی ہے. کہنے کو تو میرے پاس بہت الفاظ ہیں لیکن المختصر یوں کہتا ہوں کہ ڈیرہ مست کلندر دا ایتھے چانن ملدا ہے اندر دا. اے ڈیرہ مست کلندر دا ایتھے چانن ملدا ہے اندر دا. کیوں؟ اس واسطے کہ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا, عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا. علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دوراہے پر عشق نے دی ہے صدا کے مست کلندر ہو جا. رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی اس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی. علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ جیسے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, فیضان محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مشتاق احمد سلطانی صاحب.